صلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سامعین محترم، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے خرابیوں کا ذکر چل رہا تھا، اور اسی طرح اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے مختلف حالات اور بیت اللہ کے تعمیر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان دو مضامین میں بہت گہرا تعلق اور مناسبت ہے۔ یہ جو تین فریق ہیں، یہودی، عیسائی، مشرک، یہ تینوں اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ یہود کہتے ہم برحق ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہم ہی ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان سب کی تردید کی، تم تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو، ابراہیم علیہ السلام ایسے تو نہیں تھے، وہ تو ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ اور قبلے پہ جو اعتراض، تو فرمایا کہ قبلہ وہی ہوگا جس کی بنیاد، جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ تو فرمایا کہ وہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمائش کی، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ یعنی جو آزمائش اور امتحان تھا اس میں 100% وہ کامیاب ہوئے۔ جب کامیابی ہوئی، اللہ رب العزت نے انعام دیا ان کو۔ تو یہاں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی بات، آزمائش اور امتحان، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جانچ کی جائے کہ اس کی معلومات کتنی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا کسی پہ آزمائش اس مقصد سے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت علیم خبیر ذات ہیں، وہ ہر ایک کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کا کیا مقصد ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آزمائش صرف اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ اپنے مخاطب کے معلومات معلوم کر لے یا اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے،
بلکہ کبھی کبھار آزمائشیں آتی ہیں رفع الدرجات کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہ ان کے درجات کو، ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آزمائشیں تھیں، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اب آزمائشیں کن باتوں میں ہوئی؟ یہاں تو فرمایا بے کلمات، چند باتوں میں آزمائش کیا. اب وہ چند باتیں کیا تھی؟ بعض حضرات مفسرین نے لکھا 10 باتیں، بعض نے 30 لکھا، کم و پیش یہ اقوال ہیں. ان میں سے سب سے پہلی جو آزمائش تھی وہ اپنے قوم کے ساتھ مقابلہ. قوم تمام کے تمام بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور صرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خاندان، اپنے گھر کے افراد بھی اس میں ملوث. تو اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو. جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، آگ میں ڈالا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی، اس میں کامیابی ہوئی. اللہ رب العزت نے وہ جو آگ تھی گلے گلزار بنا دیا. یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا. کہتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ حکم ہوا اس دنیا میں جتنے آگ تھے سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے. یا نار مطلق تھا، تمام دنیا کی آگ ٹھنڈے ہو گئی. وہ سلام بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا یہ بھی سزا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ ٹھنڈا ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، اس لیے سلامن کا ذکر بنا ہے، سلامتی والا ہو جا. جہنم میں بھی کہتے ہیں ایک گرمی والا آگ والی سزا ہوگی، ایک زمہری رات ٹھنڈک والی سزا بھی ہوگی. اور اسی طرح ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا، شام کی طرف ہجرت کرنا، اور پھر اپنے بیوی چھوٹے بچے کو، شیرخوار بچے کو ادھر صحرا میں چھوڑ دینا، اور پھر آخر میں جا کر جب اللہ کی طرف سے ذبح کا حکم ہو ذبح کے لیے تیار ہو جانا بچے کا. یہ تمام آزمائشیں تھیں. قرآن مجید میں یہ جو واقعات ہے، دیگر مقامات میں تفصیلاً ان کا ذکر ہے، یہاں صرف یہ فرمایا بکلمات. تو ان باتوں کے ساتھ صرف معلوماتی امتحان نہیں تھا، منہ شگافیاں نہیں تھی، بلکہ عملی کام کر کے دکھایا. اور جب تمام آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے، اللہ رب العزت نے انعام دیا ان کو. انعام کیا دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بنانا چاہتا ہوں. جب ان آزمائشوں میں کامیابی ہوئی تو اب میں تمہیں پیشوا اور مقتدا بنانا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا، قال ومن ذریتی، کہ میرے اولاد میں سے بھی پیشوا اور مقتدا ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، آپ کے
آپ کا یہ جو سوال ہے اولاد کے لیے، اس میں ایک ضابطہ اور اصول ہوگا۔ یہ امامت، یہ پیشوائی آپ کی اولاد میں سے ہوں گے پیشوا اور امام، لیکن یہ وعدہ ان کے لیے جو ظالم نہ ہو، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو اس میں ایک تو ان یہودیوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو امامت ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، یہ ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، یہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کے نسل سے، ہزاروں انبیاء آئے۔ تو ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا، اس نعمت سے محروم ہوئے حسد کی وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، یہ پورا سلسلہ ہمارے خاندان میں چل رہا تھا، تو لہٰذا اب یہ دوسرے خاندان میں اس کا دعویٰ ہونا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو عہد ہے اللہ کا یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، یہ پیشوائی، امامت اور تم میں وہ استعداد نہیں تھی۔ تفسیر بحر محیط میں اس آیت کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پیشوا بننے کے لیے، مقتدا بننے کے لیے بندے کا محسن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس کے اندر دین بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے، اور جس میں دین نہیں ہے، دین سے خالی ہے، ایسے بندے کو پیشوا، مقتدا، حکمران بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اختیار کے ساتھ کسی بے دین کو اگر اپنا حاکم مقرر کرنے کے لیے وہ رائے دیتے ہیں تو وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ آزمائش جو امتحان لیا گیا ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اور آزمائشیں بھی بہت ہی مشکل ترین قسم کی، اور ان تمام میں کامیاب ہونا، اور پھر انعام کا جو اعلان کیا گیا وہ امامت اور پیشوائی کہ دنیا میں تمہیں مقتدا بناؤں گا اور تمہاری اولاد میں سے بھی مقتدا بناؤں گا، لیکن اس انعام کے لیے ایک ضابطہ ہے، شرط ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ جس کو میں امامت دوں گا وہ ظالم نہیں ہو۔ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کو میں یہ عہد امامت نہیں دیتا۔ اب آگے جو دوسرا ان کا اشکال تھا قبلے کے حوالے سے کہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا، تو اس پہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی بنیاد جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھا اس کا ذکر تفصیلی طور پہ، اور بیت اللہ کی
اور اسی طرح حرم کے چند خصوصیات یہ بیان کی کہ جب یہ جو آخری نبی ہے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہے تو قبلہ بھی وہی ہوگا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. تو فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو مثابہ بنایا. مثابہ کا معنی ہے بار بار جانے کی جگہ، اور یہ خصوصیت بیت اللہ میں ہے کہ جب بھی بندہ وہاں جاتا ہے اس کا شوق پہلے سے بڑھ جاتا ہے، دوبارہ جائے گا مزید اس سے بھی شوق بڑھتا ہے. ورنہ عام مقامات جو سیاحت کے مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بار بندہ جائے دوسری بار اتنا شوق نہیں رہتا، تیسری چوتھی بار وہ اکتا جاتا ہے. لیکن بیت اللہ میں یہ خصوصیت ہے مثابہ، بار بار جانے والی جگہ. اور حج کی قبولیت کی ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہے کہ اس حاجی کو دوبارہ جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے. تو اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اس کا جو واقعہ ہے وہ آنے والے آیتوں میں انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کی جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.